چلیے نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ اس سے قبل 56 یعنی سبق نمبر 56 کا پہلا حصہ ہا ضمیر کا ہم پڑھ چکے ہیں۔ ہا ضمیر کی اس سبق میں پہلے حصے میں دو قسمیں پڑھائی ہیں، ہا اصلی، ہا زائدہ۔ ہا اصلی وہ ہوتا ہے جو نفس کلمہ میں ہو، مثال کے طور پر تشابہ تفاعل، یعنی فاعل لام کے برابر جو ہا ہو وہ ہا اصلی ہوتی ہے، اور ہا زائدہ وہ ہوتی ہے، یہ وہ ہا ہے جو نفس کلمہ سے زائد ہو۔ نفس کلمہ سے زائد جیسے فعلوہ، قتلوہ، اور یہاں پر یہ ہا ضمیر بنتی ہے اس لیے کہ یہ نفس کلمہ سے زائد ہے، فاعل لام کلمہ سے زائد ہے۔ پھر اس کی تین اقسام ہے، ہا ضمیر، ہائے سکتہ، ہائے مدورہ۔ یہ قرات کے مسائل ہیں، یعنی ہم جو چل رہے ہیں وہ ہائے ضمیر پر چل رہے ہیں۔ اس کے بعد کچھ ایک سبق ہائے سکتہ کا ہو جائے گا اور ایک سبق ہائے مدورہ پر ہو جائے گا، لیکن ابھی جو ہم نے سٹارٹ پکڑی ہوئی ہے، سبق کا موضوع ہے وہ ہائے ضمیر ہے، یعنی ہا زائدہ۔ ہا ضمیر کون سی ہوتی ہے؟ ہا زائدہ، جو فاعل لام نفس کلمہ سے زائد ہو۔ اب ہا ضمیر کی تعریف کیا ہے؟ ضمیر لغوی معنی اس کا ہے پوشیدہ ہونا، یعنی یہ جو ہا ضمیر ہے جس کے بارے میں ہم سبق پڑھ رہے ہیں، اصل اس کی تعریف یہ ہے کہ ضمیر کا لغوی معنی ہے پوشیدہ ہونا، یعنی چھپا ہوا ہونا، اور اصطلاحی تعریف یعنی قاریوں کی زبان میں جو تعریف ہے وہ یہ ہے کہ کلمہ کے آخر میں مثل کاف کے جو ہا لحق ہوتی ہے اسے ہائے ضمیر کہتے ہیں۔ انگلش میں جسے کہتے ہیں انٹروڈکشن، تعارف، یہ ہائے ضمیر کا تعارف ہو رہا ہے، یعنی لغت میں اس کا معنی ہے چھپا ہوا ہونا، پوشیدہ ہونا، اور اصطلاح میں کلمہ کے آخر میں مثل کاف کے۔ اب مثل کاف کے کیا ہے؟ جیسے انا کا، انا حرف ہے، کاف ضمیر اس کے ساتھ ہے، اس کا معنی بنتا ہے انا کا بے شک تو۔ اب تو بندہ کہتا ہے لیکن تو میں بندے کا نام چھپا ہوتا ہے یا کوئی اسم چھپا ہوتا ہے، تو اس صورت میں یہ کاف ضمیر کہلاتی ہے۔ اب چونکہ ہم ہا ضمیر کہتے ہیں تو مثل کاف کے جو ہا لاحق ہوتی ہے، جیسے انہو، انا کا کے بجائے انہو۔ اب انا کا بے شک تو، انہو بے شک وہ۔ اب کا معنی تو ہے، اس میں بھی کوئی اسم چھپا ہوا ہے، انہو بے شک وہ میں بھی کوئی بات چھپی ہوئی ہے، اس لیے انہو میں جو ہا ہے ہائے ضمیر ہے، انا کا میں جو کاف ہے وہ مثل کاف کے ہے، جو ہا لاحق کلمے کے آخر میں ہوتی ہے اس کو ہائے ضمیر کہتے ہیں۔ یعنی جس طرح کاف مخاطب کی ایک ضمیر ہے، اسی طرح ہا بھی ایک ضمیر ہے، ضمیر کلمہ کے آخر پر ہوتی ہے، جیسے انا کا، کاف ضمیر ہے، انا کے ساتھ آخر میں کاف ہے، انہو یا قتلوہ فخذوہ، یہ ہا جو ضمیر ہے یہ بھی کلمہ کے آخر پر ہے۔ جیسے کتابو کا معنی ہے تیری کتاب، یہ مثل کاف کے، کتابو کا مثل کاف کے جو ہا لحق ہوتی ہے۔ تو اب کتابوں کا تیری کتاب، کاف کو ہٹا کر اگر ہا لگا دیں تو بنے گا کتابو ہو، کتابو کا کے بجائے کیا بن جائے گا؟ کتابو ہو۔ ہماری جو مراد ہے ہائے ضمیر کی وہ یہ ہا ہے کہ اللہ پاک کی جو پاک کلام قرآن مجید، اس میں ہا کی پہچان کرنی ہے کہ اس میں حرکت زیر کب آئے گی، کھڑی زیر کب آئے گی، پیش کب آئے گی، الٹی پیش کب آئے گی۔ ہم نے الفاظ کو پڑھنے کا طریقہ سکھانا ہے، تو اس وجہ سے یہ ہا ہے ضمیر، اس ضمیر کو پہچاننے کے لیے یہ ضروری ہے کہ بندے کو حرکت کی پہچان ہو جائے کہ یہ ہا ہے ضمیر ہے۔ کتابوں کا تیری کتاب مثل کاف کے کلمہ کے آخر میں جو ہا لحق ہوتی ہے اس کو ہائے ضمیر کہتے ہیں۔ کتابوں کا معنی ہے تیری کتاب، کتابہ کا معنی ہے اس کی کتاب۔ اب یہ صیغہ واحد مذکر غائب کے آخر میں آتی ہے تو کتابہ یہ ہا ہائے ضمیر ہے، اور یہ مطلب ہائے زائدہ ہے، یعنی نفس کلمہ سے زائد ہے۔ کتاب یہ ایک پورا نام ہے،
تو ہو آخر میں ہا ضمیر ہے اس کے، تو ہم نے ہائے ضمیر کی تعریف بھی پڑھ لی اور ہائے زائدہ بھی پہچان لیا کہ یہ ہا ہائے زائدہ کب ہوتی ہے۔ اس میں ہائے ضمیر جو ہے وہ لکھی ہوتی ہے، اور اس ہا میں جو کوئی اسم ہے وہ چھپا ہوا ہوتا ہے، اس لیے اس کا معنی ہے پوشیدہ ہونا۔ اور اصطلاح میں یہ جو آپ کو بتا دیا گیا کہ یہ کلمہ کے آخر میں مثل کاف کے جو حال حق ہوتی ہے اس کو ہائے ضمیر کہتے ہیں۔ انشاءاللہ یہ سبق آگے چل رہا ہے، یہ کہاں اس میں زیر آئے گی، کہاں کھڑی زیر آئے گی، کہاں پیش آئے گی، کہاں الٹی پیش آئے گی، اور کہاں ہا ضمیر ان حرکتوں کے مخالف آئے گی، وہ بھی آپ کو بتا دیا جائے گا۔ وما علینا الا البلاغ۔